ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانوی والا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ عام آدمی کی جیب پہ بھی ڈاکہ ہے اور عام آدمی کو بھی اس سے تکلیف پہنچے گی اور انفلیشن بھی بڑھے گا. آگے چلیں جی. سبسڈیز ہو گئی, ٹیکس کا آپ کو, انڈائریکٹ ٹیکس کا آپ کو بتا دیا. اب سیل ٹیکس کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزوں پہ سیل ٹیکس لگا دیا. اب آپ یہ سوچیں کہ کووڈ میں ہر چیز آن لائن ہوئی ہے. کھانا بھی آن لائن لوگ منگا رہے ہیں, ریسٹورانٹ سے کھانا بھی آن لائن لوگ منگا رہے ہیں, ہر چیز آن لائن آ رہی ہے, کپڑے بھی لوگ آن لائن خرید رہے ہیں. اس پہ آپ نے سیل ٹیکس لگا دیا. مطلب جس سیل ٹیکس آپ خریدنے جائیں تو وہ سیل ٹیکس آپ نہیں دیتے دکان میں, بٹ آن لائن اگر آپ خریدیں گے تو آپ کو سیل ٹیکس پڑے گا. تو اس کو گورنمنٹ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ آن لائن ٹیکسز, جن چیزوں پہ سیل ٹیکس نہیں ہے وہ آن لائن اس پہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک کووڈ کا زور رہے گا آن لائن معاملہ چلتا رہے گا. دوسرا, یہ ای کامرس کو بھی ہٹ کرتی ہے. آپ نے جتنی ای کامرس ڈیولپ کی وہ ساری اس کو ہٹ کرے گی. اس کے بعد میں انٹرسٹنگ بات کروں جو کہ گورنمنٹ نے وڈرا کر لی, جو میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن بات ہے, جو آپ نے ٹیلی فون پہ اور انٹرنیٹ پہ آپ نے ٹیکس لگایا. وہ کل میں نے سنا کہ وہ فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ یہ ہم نے وڈرا کر لیا, کیونکہ میں حساب کر رہا تھا کہ یہ 250 بلین کا اور ایک ٹیکہ تھا عام آدمی کے اوپر جو روز فون استعمال کرتا ہے, جو روز انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے. تو وہ انہوں نے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی چیز کی. آگے چلیں جی. انفلیشن پہ آ جائیں. انفلیشن پہ آپ کو جیسے میں نے بتایا, کروڈ آئل پہ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. جو پی ڈی ایل لگا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, اس پہ تو 20 روپے, مگر ایک اور چیز انہوں نے کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی غلطی ہے, اس کو ان کو فوراً دیکھنا چاہیے. 17% سیل ٹیکس لگا دیا ہے کروڈ آئل پہ. اب جب کروڈ آئل پہ 17% ٹیکس لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اور آئل پرائز بڑھے گی, کیونکہ آئل کمپنیز جب وہ 17% پے کریں گی امپورٹ کرنے کے لیے تو وہ تو پاس آن کریں گی لوگوں کو. تو لیوی کے بعد یہ ایک اور انفلیشنری میجر ہے. تو اس کو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ 17% بڑھانے سے ان کو اور تکلیف ہوگی, لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں اس 17% کو بھی ان کو دیکھنا ضروری ہے. یہ جو, اور ایل این جی انٹرسٹنگ چیز ہے, ایل این جی پہ بھی سیل ٹیکس لگا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایل این جی استعمال ہو رہی ہے, چاہے وہ سی این جی اسٹیشنز میں ہو رہی ہے, چاہے وہ انڈسٹری میں ہو رہی ہے, چاہے وہ لوگوں کے گھر میں استعمال ہو رہی ہے, وہ بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ 17% مہنگی ہونے جا رہی ہے. تو گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انفلیشن تو فردر بڑھنے کی بات ہوگی, کم ہونے کی بات نہیں ہوگی. اچھا جی, آگے چلیں جی. انکم ٹیکس ریونیو میجرز پہ بات ہو گئی آپ کے ساتھ. جی. اور دوسرا شوگر پہ, شوگر میں بھول گیا, شوگر کے اوپر بھی جی ایس ٹی لگا دی ہے. شوگر ویسے ہی ہم شور مچا رہے ہیں کہ جی 100 روپے کی ہو گئی ہے, اب اس پہ بھی جی ایس ٹی لگ گیا, اس کا مطلب شوگر اور مہنگی ہوگی. تو یہ چیزیں جو بھی میجرز ہیں, یا تو فائنانس منسٹر کو پہلے دکھائی نہیں گئی اور ان کو کہا کہ جی یہ آپ پڑھ دیں, اور ہم یہ سجیشنز جو ہے جو آج آپ کے سامنے دے رہے ہیں یہ ہم کمیٹی میں بھی لے جائیں گے اور فائنانس منسٹر کو پیش کریں گے کہ ان کو ریکنسیڈر کیا جائے. یہ فردر انفلیشن کریٹ کریں گے. عام آدمی کے لیے جی, جیسے آپ نے کہا ہمارے کچھ بھائیوں نے کہ جی آپ ٹیکنیکل باتیں نہ کریں, عام آدمی کے لیے بات کریں. عام آدمی کے لیے مجھے بجٹ میں کچھ نہیں, میں نے ساری بجٹ کی کتابیں اپنے کولیگز کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی ہیں, دیکھی ہیں. عام آدمی کے لیے مجھے کوئی بجٹ میں کوئی چیز نظر نہیں آئی, کہیں نظر نہیں آئی. صرف اگر وہ بات کرتے ہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کرتے ہیں, جو ہم نے شروع کیا, جو ہم نے لوگوں تک پہنچایا, جو ہم نے کریٹ کیا, جس کو پی ایم ایل این نے بھی چلایا. اور آج آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو احساس پروگرام بول کے وہ آپ اپنا پروگرام بنا لیں گے, ایسا نہیں ہوگا.
جو جن کو پیسے جاتے ہیں جن عورتوں کو, ان کو سب کو پتا ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی رہے گا. اور جی یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ڈسکور کی ہے, وہ ڈسکور کی ہے جی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پروونسز کا جو سرپلس ہے, پروونسز کا جو سرپلس بچ جاتا ہے, یہ جناب انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ واپس کیا جائے فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ ایسی بات ہے کہ جو پروونسز کو آپ نے پیسے دے دیے, آپ کا سرپلس ہوتا ہے تو آپ کس کو واپس کرتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں. تو پروونسز کیسے آپ کو واپس کریں گے اپنا سرپلس؟ اور پروونسز تو رو رہے ہیں کہ ان کو پیسے ٹرانسفر نہیں ہو رہے, وہ تو رو رہے ہیں کہ جو NFC کلیکشن کے تحت ہے ان کو پیسے نہیں آ رہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب وہ آپ کو یہ پیسے واپس کریں؟ تو یہ بھی ڈیمانڈ بڑی غلط ہے. اور اگر آپ کے پروونسز ہیں جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے, اگر وہ کچھ نہیں بول رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی نقصان ہے اس میں. پروونسز فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے واپس نہیں کر سکتے. یہ غلط ڈیمانڈ ہے. یہ جس نے بھی لکھی ہے آئی تھنک اس کو ری تھنک کرنا چاہیے اور دے شوڈ کنسیڈر کہ پروونسز سے آپ پیسے واپس نہیں مانگیں. اب جی آ جاتا ہوں میں موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ, ایکسپورٹ آف دا کنٹری. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ہم نے 2013 میں 25 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی اور آج تک وہ ایکسپورٹ 21 اور 24 اور 24.8 اور 24.7 مطلب 7 سال ہو گئے ہیں یہ ملک وہیں کھڑا ہوا ہے ایکسپورٹ لیول پہ. اور ہم نے اپنا مینیفیسٹو بنایا تھا پیپلز پارٹی نے, اور ہمارا ٹارگٹ تھا کہ اگر ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم اس ایکسپورٹ کو 50 بلین پہ لے جائیں گے. اور یہ میں نے ایسے کوئی ہوائی ٹارگٹ نہیں دیا تھا, یہ میں نے جتنے ایکسپورٹر ہیں اس ملک میں ان سے مل کے, ان سے بات کر کے, ان سے سمجھ کے کہ یہ کیسے 50 بلین پہ یہ ٹارگٹ جائے گا. اور آج بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی آئی تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کو, جیسے ہم نے 19 سے اٹھا کے 25 بلین پہ ہم ایکسپورٹ لے کے گئے تھے, اسی طرح ہم اس 25 کو 50 بلین پہ لے کے جائیں گے. اور آپ لوگ انشاءاللہ اسی طرح وٹنس کریں گے کہ پاکستان کین ایکسپورٹ $50 بلین, اور میرے ویو میں پاکستان کین ریچ to $100 بلین. مگر اگر آپ کا فوکس نہیں ہے, آپ کا پلان نہیں ہے, تو آپ یہی 25 بلین پہ کھڑے رہیں گے اور 10 سال, اور یہ آپ کے ملک کی فردر تباہی ہے. اور ہم بات کرتے ہیں, یہ واحد ملک ہے, بڑا انیوژل سی بات آپ کو کرنے لگا ہوں کہ 26 ملین آپ کے لوگ, پاکستانی لوگ جو باہر ہیں وہ بھیج رہے ہیں پاکستان. آپ کی ریمیٹنسز آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. اس سے آپ کو یہ میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے کہ جس ملک کے لوگ اپنی ملک کی ایکسپورٹ سے زیادہ پیسے اپنے ملک بھیج رہے ہیں. تو یہ ایک اور چیز میں آپ کی پیش کرنا چاہتا تھا, اور آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ اس کو آپ سمجھیں, یہ بڑا سیریس ایشو ہے اور اس کو ہمیں سیریسلی ٹیکل کرنا چاہیے. پھر جی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا, یہ ابھی تک میرے خیال اخباروں کی, میڈیا کی نظر نہیں ہوا, یہ شاید آج بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے, یہ میں دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ IMF کی بورڈ میٹنگ کینسل کی جو ہوئی ہے اس میں پاکستان کا ایجنڈا ڈراپ کر دیا گیا ہے. IMF نے جو میٹنگ کرنی تھی پاکستان سے اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے, اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ریچ نہیں ہو سکا. ان کے جو وائس رائے گورنر صاحب ہیں جو IMF کے ایگریمنٹ کے آتھر ہیں اور جو فائنانس منسٹر جا چکے ہیں, انہوں نے یہ بڑا کمال دکھایا ہے کہ IMF نے پاکستان کو اپنی بورڈ میٹنگ کے ایجنڈا سے ہی ڈراپ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ ہماری نیکسٹ ٹرانچ آئے گی جو IMF پروگرام کے تحت ہے, یا IMF کا پروگرام آگے چلے گا. جو کہ میں فائنانس منسٹر کو میں کہتا ہوں کہ میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ IMF یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ IMF کا ایگریمنٹ غلط سائن ہوا ہے, ٹرمز غلط سائن ہوئی ہیں, اور وہ نیگوشیٹ کریں گے IMF سے دوبارہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا بولڈ سٹیپ ہے اور یہ انہیں کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے تو پاکستان میں سوائے انفلیشن کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا جو انٹرسٹنگ چیز ہے, فیٹف میں ہم گرے لسٹ میں ہیں. اس پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کہتے ہیں 23 پوائنٹ ابھی تک ہم اچیو کر چکے ہیں.
27 پوائنٹ ہم نے ٹوٹل اچیو کرنے تھے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے، اور آپ سب وٹنس ہوں گے کہ ہر دفعہ یہ تھریٹ آتی ہے کہ جی ہم بلیک لسٹ میں جا رہے ہیں، پاکستان بلیک لسٹ میں جا رہا ہے. اب 4 پوائنٹ رہ گئے جو ہم نے اچیو کرنے ہیں، اور پچھلے 3 سال سے ہم یہ اچیو نہیں کر پا رہے. ایسی کون سی مشکل ہے اس گورنمنٹ کو کہ یہ 4 پوائنٹ کر کے گرے لسٹ سے ہم نکلیں؟ پاکستان کو آپ گرے لسٹ سے نکالیں تاکہ ہم کسی طریقے سے اپنا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کریں. ہر ایل سی پہ پاکستانیوں کو پرابلم ہے، ہر بزنس کرنے پہ پاکستانیوں کو پرابلم ہے بیکاز آف بینگ ان گرے لسٹ. تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ ہم کب تک فیٹ ایف کی نظر رہیں گے اور کب تک ہم گرے لسٹ میں رہیں گے اور ہم یہ گرے لسٹ سے کیسے نکلیں گے. یہ پاکستان کے لیے فار ڈوئنگ بزنس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم گرے لسٹ سے باہر نکلیں. باقی جی این ایف سی کی بات آ جاتی ہے. شوکت ترین صاحب نے این ایف سی انٹروڈیوس کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انہوں نے سب کو آن بورڈ لے کے این ایف سی وہ لائے تھے، جس سے میں کہتا ہوں کہ پروونسز میں یونٹی آئی، پروونسز میں ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بھائی والی فیلنگ آئی کہ وی آر آل بردرز اینڈ وی ہیو ٹو ہیلپ ایچ ادر. مگر ہوا کیا کہ اس این ایف سی کو ڈی ریل کیا گیا، اس این ایف سی ایوارڈ کو ڈیلے کیا گیا، اور آج 7 سال ہو گئے ہیں ابھی تک نئے این ایف سی کا ایوارڈ ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. بٹ مجھے امید ہے کہ شوکت ترین صاحب آئے ہیں، انشاءاللہ یہ این ایف سی ایوارڈ ایڈریس کیا جائے گا، اس پہ ڈسکشن ہوگی، پروونسز کو آن بورڈ لیا جائے گا اور این ایف سی کو ریزالو کیا جائے گا. اس کے بعد جی میں فائنلی کچھ سیکٹرز ہیں ہمارے، اسٹیل سیکٹرز، ٹیلی کام سیکٹرز، آٹو موبائل سیکٹرز، انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں آر سیریس، اور گورنمنٹ کو یہ ہم کمیٹی میں بھی اٹھائیں گے اور گورنمنٹ کو ریکمینڈ بھی کریں گے کہ یہ جو ڈسپیرٹی کی ہے آپ نے اس کو آپ ختم کریں. اسٹیل انڈسٹری میں بڑی ڈسپیرٹی ہے. کچھ ملک کی اسٹیل انڈسٹریز ہیں جن پہ کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے، نہ وہ کسی قسم کا ٹیکس دیتے ہیں، اور کچھ اسٹیل انڈسٹری آپ کے ملک میں ہے جو 100% ٹیکس کمپلائنٹ ہے. اب جو 100% ٹیکس کمپلائنٹ ہے وہ کیسے لڑے گی اس اسٹیل انڈسٹری کے ساتھ جو ٹیکس ہی نہیں دیتی؟ اور ابھی ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ کی ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے اس ایریا میں، جس ایریاز میں اسٹیل انڈسٹری پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی، وہ ختم کر کے سیل ٹیکس لگا دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بالکل بھی ٹیکس نہیں دیں گے. پہلے تو یہ تھا کہ فکس ڈیوٹی تھی، ان پہ کم سے کم کوئی ریکوری ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائپ کی بھی جو پالیسیز ہیں وہ گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ تقریباً 50 بلین کا لاس ہوگا اگر یہ ٹیکس ریجیم آپ نے چینج کی اور فکس ایکسائز ڈیوٹی سے آپ چلے گئے سیل ٹیکس کے اوپر ان انڈسٹریز پہ جو ویسی ٹیکس نہیں دیتی. تو اس کو گورنمنٹ کو دوبارہ کنسیڈر کرنا چاہیے. ٹیلی کام انڈسٹری کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ تباہی ہے اگر یہ ٹیکس لگ گیا انٹرنیٹ پہ اور ٹیلی فونز پہ، وہ وڈرا کر لیا ہے گورنمنٹ نے، تو یہ اچھی بات ہے. آٹو موبائل سیکٹر کو بیسیکلی چھوٹی گاڑی 850 سی سی کو ضرور انسینٹیو دیا ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے آٹو موبائل انڈسٹری گرو کر رہی ہے اس کو گورنمنٹ کو فردر سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی پرائس ریڈکشن پہ ان سے ڈسکس کرنی چاہیے، اور گاڑی انڈیا کی طرح دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں سستی ہونی چاہیے. یہ اس کی بھی کچھ انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہیں، اسپیشلی ہائیبریڈ کار پہ، الیکٹرک کار پہ. اب جی میرا ایجنڈا ختم ہو گیا ہے. حیدر آپ کچھ اگر کہنا چاہیں تو حیدر صاحب کچھ کہیں گے. جی بہت شکریہ. میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جہاں پہ بہت سیریس ڈیفیشنسی تھی. پیٹرول، گیس، چینی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے، یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانوی والا کا، جو کل آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.